وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کے خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ کیسے ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں آج اگر ہم اپنی حالت پر نظر ڈالیں تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے کہ وہ مسلمان جو کبھی دنیا کے امام و رہنما تھے، آج ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا یہ وہی امت نہیں جس نے کبھی عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا تھا؟ کیا یہ وہی مسلمان نہیں جن کے قدموں تلے سلطنتیں لرزتی تھیں؟ کیا یہ وہی امت نہیں جس کے بارے میں دشمن کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بدلنے نکلے ہیں؟ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تعداد میں کثیر ہیں مگر اثر میں کمزور، ہمارے پاس دولت ہے مگر غیر محفوظ، ہمارے پاس علم ہے مگر بکھرا ہوا، ہمارے پاس زبان ہے مگر بے اثر۔ آج ہم سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ کیسے ملے گا؟ کیا صرف جدید ٹیکنالوجی، ایٹمی طاقت یا بڑی بڑی فوجیں ہمیں عزت دلائیں گی؟ یا پھر اصل غلبہ وہی ہے جو قرآن و سنت نے وعدہ کیا تھا، ایمان، عمل صالح اور تقویٰ کے ذریعے؟ سامعین اکرام، آئیے اس بیان میں ہم قرآن و سنت، قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تاریخ کے روشن ابواب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کب عزت اور غلبہ پاتے ہیں اور کب ذلت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، ہر قوم کو عروج اور زوال نصیب ہوتا ہے۔ کبھی وہ طاقت اور اقتدار کے مالک ہوتے ہیں، کبھی ذلت اور کمزوری کا شکار۔ یہی حال امت مسلمہ کا بھی رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان علم، تہذیب، سیاست اور معیشت میں دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ بغداد، دمشق اور دہلی کے علمی مراکز سے روشنی پھیلتی تھی۔ مسلمان سائنسدان، مفکر اور قائد دنیا کو علم اور انصاف سکھاتے تھے۔ مگر آج صورتحال اس سے مختلف ہے۔ آج ہم دنیا کے بیشتر حصوں میں پستی، غلامی، غربت اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں زوال کیوں آیا؟ کیا ہم تعداد میں کم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں۔ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس تیل، گیس، زراعت اور انسانی طاقت سب موجود ہے۔ پھر کمی کہاں ہے؟ معلوم ہے اصل کمی کہاں ہے؟ اصل کمی ایمان، اتحاد، عدل اور علم اور قربانی میں ہے۔ ہم نے قرآن کو سے پوچھ ڈال دیا، سنت کو چھوڑ دیا، اختلافات کو بڑھا دیا اور دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے۔ یہی وہ اسباب ہیں جنہوں نے ہمیں کمزور کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ وعد اللہ الذین، وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جو عمل کرے۔ اب وعدہ کس چیز کا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان لوگوں کو خلافت ملے گی، ضرور غلبہ ملے گا۔ کس کو؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو قوم ایمان لائی، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ غلبے کا تعلق نہ صرف وسائل اور طاقت سے ہے بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ بس آج ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ کیسے ملے گا۔ وہ کون سے اصول اور عوامل ہیں جن پر عمل کر کے ہم پھر سے عزت اور سربلندی پا سکتے ہیں، اور ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا کرنا ہوگا۔ آئیے چند اصول سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، انفرادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنی ذات کو درست کرنا ہوگا، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، نماز اور روزے کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن و سنت کو زندگی کا رہنما بنانا ہوگا، جھوٹ، ظلم، حرام کمائی سے بچنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اخلاق حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب وہ فرد درست ہوگا تو گھر درست ہوگا، جب گھر درست ہوگا تو معاشرہ درست ہوگا۔ دوسرا اصول، اجتماعی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنے کے بعد ہمیں بحیثیت امت
اپنی اجتماعی نظام کو بدلنا ہوگا، اب ہمیں آپس میں اتحاد قائم کرنا ہوگا، فرقہ وریت اور تعصب کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں عدل و انصاف کو معاشرے کی بنیاد بنانا ہوگا، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں، ہمیں اپنے دفاع کو مستحکم کرنا ہوگا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تیسرا اصول صالح قیادت، امت کو ایسی قیادت چاہیے جو ایماندار ہو، عدل قائم کرنے والی ہو، جو قوم کو دنیاوی مفاد کی بجائے اللہ کے دین کی خاطر آگے لے کر چلے۔ چوتھا اصول دعوت دین، ہمیں دنیا کو اسلام کا پیغام دینا ہوگا، عدل کا پیغام، رحمت کا پیغام، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جس سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت اور غلبہ کیسے ملے گا تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی اور تھوڑی ہی مدت میں دنیا کی عظیم طاقتوں کو جھکا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارتداد کے فتنے کے وقت اعلان کیا، اگر لوگ زکوٰۃ کا ایک رسی بھی روک لیں جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ تھی ایمان کی پختگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ دشمن بھی تعریف کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت میں اپنی دولت راہ خدا میں لٹائی اور لشکر تبوک تیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اور شجاعت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، اور عام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کبھی مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے عام لوگ تھے، ایمان اور سنت کے ذریعے اس امت کے امام بن گئے۔ یہی وہ صاف ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عزت دی اور اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وسائل کم تھے لیکن ایمان، اتحاد، عدل اور قربانی کے ذریعے وہ دنیا پر غالب آ گئے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن و سنت کو سینے سے لگایا اور ہم نے اسے الماریوں میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیر ما بقوم، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ بس آئیے ہم سب یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے، عدل قائم کریں گے، علم کو فروغ دیں گے اور امت کو متحد کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں جب مسلمان دوبارہ دنیا میں سربلند ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے اعمال کو درست فرما، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے درمیان سے نفرتیں، کینے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں علم، عدل، اتحاد اور قربانی کی صرف سے مزین فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو دوبارہ عزت و غلبہ عطا فرما، ہمیں دین کی خدمتگار بنا۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کا سچا سپاہی بنا۔ ھذا ما قال عندي واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔